تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورۃ البقرہ آیات 47 تا 62۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون، یعنی دعا کے لیے جو تلقین کیا گیا تھا اس کو انہوں نے بالکل مختلف مفہوم رکھنے والے لفظ سے بدل دیا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں مراد الفاظ کی تبدیلی نہیں ہے بلکہ رویہ کی تبدیلی ہے۔ پرانوں میں سے ابو مسلم اصفہانی کا یہی خیال ہے، لیکن قرآن کے الفاظ سے اس خیال کی تائید نہیں ہوتی۔ بدلہ کا لفظ جب اپنے دو مفعولوں کے ساتھ آتا ہے جیسا کہ یہاں ہے، اگرچہ ایک محذوف ہے، تو اس کے معنی یہی ہوتے ہیں کہ ایک چیز کی جگہ دوسری چیز رکھ دی۔ پھر جب واضح الفاظ میں یہاں یہ بات کہی گئی ہے کہ ظالموں نے اس قول کو جو ان سے کہا گیا تھا ایک دوسرے قول سے بدل دیا جو ان سے نہیں کہا گیا تھا، تو اس سے صرف رویہ اور عمل کی تبدیلی مراد لینا الفاظ قرآن سے صریح انحراف ہے۔ ہمارے نزدیک یہاں صرف رویہ اور عمل کی تبدیلی کی طرف اشارہ نہیں ہے، بلکہ قرآن کے الفاظ دلالت کر رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کے کچھ بدبختوں نے حتتن کے لفظ کو اس سے بالکل مختلف مفہوم رکھنے والے لفظ سے بدل لیا تھا۔ رہا یہ سوال کہ انہوں نے کس لفظ سے بدلا تھا، تو قرآن میں اس کی کوئی صراحت نہیں ہے۔ اہل تاویل سے مختلف اقوال منقول ہیں، جن میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی جزم کے ساتھ کچھ کہنا مشکل ہے۔ مجھے کبھی کبھی خیال ہوتا ہے کہ جس طرح نصارہ نے اپنی سورہ فاتحہ کے فقروں کے مفہوم میں تبدیلی کر دی، اسی طرح کی تبدیلی بنی اسرائیل نے بھی اپنی اس دعا کے مفہوم میں کر دی۔ نصارہ کی فاتحہ مندرج لوکا باب 11 1-4 میں یہ الفاظ جو آتے ہیں، ہماری روز کی روٹی ہمیں دیا کر، ظاہر ہے کہ اصل دعا کے مفہوم سے بالکل ہٹے ہوئے ہیں۔ اصل دعا تو یوں ہوگی کہ ہمیں وہ روح ہدایت بخش جو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن چونکہ عبرانی میں روٹی کے لیے جو لفظ ہے وہ روحانی غذا اور مادی روٹی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس وجہ سے ہدایت کی تعبیر کے لیے یہی مشترک لفظ استعمال ہوا ہوگا۔ بعد میں ترجموں میں آ کر ہدایت کی روح غائب ہو گئی، صرف روٹی بچ رہی۔ اسی طرح کوئی تبدیلی بنی اسرائیل نے بھی دعا کے الفاظ میں کر دی، جس سے دعا کی اصل روح بالکل بدل گئی۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، رجس اور رجس دونوں ایک ہی لفظ کی دو شکلیں ہیں۔ ان کا اصل مفہوم اضطراب اور ارتعاش ہے، یہیں سے یہ گندگی اور نجاست کے لیے استعمال ہوئے، کیونکہ گندگی اور نجاست کو دیکھ کر طبیعت میں ایک قسم کا اضطراب اور سنسنی پیدا ہوتی ہے۔ پھر یہ عذاب کے لیے استعمال ہوئے، کیونکہ عذاب بھی دلوں میں ایک اضطراب اور کپکپی پیدا کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ من السماء، آسمان سے کا لفظ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس حادثے کی نوعیت عام حوادث سے بالکل مختلف نوعیت کی تھی۔ اس میں قدرت کی غضبانگی کا پہلو بہت نمایاں تھا۔ تورات کے بعض مقامات میں اس مخصوص نوعیت کی یوں وضاحت کی گئی ہے: اگر یہ آدمی ویسے ہی موت مرے جو سب لوگوں کو آتی ہے، یا ان پر ویسے ہی حادثے پیش آئیں جو سب پر گزرتے ہیں، تو میں خداوند کا بھیجا ہوا نہیں ہوں۔ پر اگر خداوند کوئی نیا کرشمہ دکھائے اور زمین اپنا منہ کھول کر اور ان کو ان کے گھر بار سمیت نگل جائے اور یہ جیتے جی پاتال میں سما جائیں، تو تم جاننا کہ ان لوگوں نے خداوند کی تحقیر کی۔ گنتی باب 16 29-30۔ قرآن نے مذکورہ عذاب کی اس مخصوص نوعیت کو من السماء کے لفظ سے ظاہر کیا ہے، جس طرح ہم کسی ہولناک آفت کی قہر آسمانی سے تعبیر کرتے ہیں۔ رہا یہ سوال کہ یہ عذاب کیا تھا، تو خاص اس قریہ میں سے متعلق جس کا یہاں ذکر ہے، اس سوال کا جواب دینا مشکل ہے۔ البتہ تورات کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس سفر کے دوران میں متعدد بار بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی شدید نافرمانیاں کیں، اور ان نافرمانیوں کی پاداش میں وہ مختلف وباؤں کا شکار ہوئے۔ مثلاً جس زمانے میں بنی اسرائیل شتیم میں، جو ارض فلسطین کے بالکل پاس ایک شہر تھے، ان لوگوں نے موابی عورتوں کے ساتھ بدکاریاں کی۔ ان کی دعوت پر یہ لوگ ان کی مشرکانہ قربانیوں میں شریک ہونے لگے، اور اس طرح بالواسطہ کے دیوتا بال
کی پرستش شروع کر دی، جس کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک سخت وبا بھیجی جس میں ان کے 24,000 نفوس ہلاک ہوئے۔ کتاب گنتی کے باب 33 میں یہ بات بھی بیان ہوئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے موآب کے میدانوں میں بنی اسرائیل کو یہ ہدایت بھی کر دی تھی کہ جب تم یردن کو عبور کر کے ملک کنعان میں داخل ہونا تو تم یہاں کے سب مشرکوں کو نکال دینا، ان کے شبیہ دار پتھروں اور ان کے ڈھالے ہوئے بتوں کو توڑ ڈالنا اور ان کے اونچے مکانات کو مسمار کر دینا۔ اگر تم نے اس کی خلاف ورزی کی تو یاد رکھو کہ جیسا میں نے تم کو ان کے ساتھ کرنے کے لیے کہا ہے ویسا ہی میں تمہارے ساتھ کروں گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل نے اپنی عادت کے مطابق پیغمبر کے اس حکم کی بھی خلاف ورزی کی، جس کی پاداش میں ان پر اسی قسم کی کوئی وبا آئی جس قسم کی وبا ان پر شتیم میں آئی تھی۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ تورات سے معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے پانی کے لیے یہ دعا دشت سین میں کی ہے۔ کتاب گنتی باب 20 میں ہے، اور پہلے مہینے میں بنی اسرائیل کی ساری جماعت دشت سین میں آ گئی اور وہ لوگ قادس میں رہنے لگے اور جماعت کے لوگوں کے لیے وہاں پانی نہ ملا، سو وہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے خلاف اکٹھے ہوئے اور لوگ موسیٰ علیہ السلام سے جھگڑنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ کاش ہم بھی اس وقت مر جاتے جب ہمارے بھائی خداوند کے حضور مرے۔ تم خداوند کی جماعت کو اس دشت میں کیوں لے آئے ہو کہ ہم بھی اور ہمارے جانور بھی یہاں مریں، اور تم نے کیوں ہم کو مصر سے نکال کر اس بری جگہ پہنچا دیا ہے؟ یہ تو بونے کی اور انجیروں کی اور تاکوں کی اور اناروں کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہاں تو پینے کے لیے پانی تک میسر نہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جماعت کے پاس سے جا کر خیمے اجتماع کے دروازے پر اوندھے منہ گرے۔ تب خداوند کا جلال ان کے اوپر ظاہر ہوا، اور خداوند نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اس لاٹھی کو لے اور تو اور تیرا بھائی ہارون تم دونوں جماعت کو اکٹھا کرو اور ان کی آنکھوں کے سامنے اس چٹان سے کہو کہ وہ اپنا پانی دے، اور تو ان کے لیے چٹان ہی سے پانی نکالنا، یوں جماعت کو اور ان کے چوپایوں کو پلانا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے خداوند کے حضور سے اسی کے حکم کے مطابق وہ لاٹھی لی، اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے جماعت کو اس چٹان کے سامنے اکٹھا کیا، اور اس نے ان سے کہا، سنو اے باغیوں، کیا ہم تمہارے لیے اس چٹان سے پانی نکالیں؟ تب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اس چٹان پر 2 بار لاٹھی ماری اور کثرت سے پانی بہہ نکلا، اور جماعت نے اور ان کے چوپایوں نے پیا۔ گنتی باب 20 1 تا 12۔ قد علمہ کل اناس مشربہم، قد علمہ یعنی جان لیا، متعین کر لیا، چونکہ پہاڑی سے 12 چشمے پھوٹے تھے اور بنی اسرائیل کے خاندان بھی 12 ہی تھے، اس وجہ سے ہر خاندان نے اپنے اپنے گھاٹ الگ متعین کر لیے، اور اس چیز کا کوئی اندیشہ باقی نہیں رہا کہ پانی کے لینے پر کوئی جھگڑا برپا ہو۔ اگر اس بہتات کے ساتھ پانی کا انتظام نہ ہوا ہوتا تو اس صحرا میں ان لوگوں کے اندر روز پانی پینے پلانے کی ہی پر تلواریں کھینچی رہتی۔ اس وجہ سے یہ واقعہ صرف ایک عظیم معجزہ ہی نہیں بلکہ ایک عظیم احسان بھی تھا۔ کلوا واشربوا الی الآیہ، جس طرح من و سلویٰ کی نعمت کے ذکر کے بعد آیت 57 میں فرمایا، کلوا من طیبات ما رزقناکم، ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے بخشی ہیں کھاؤ۔ اسی طرح اس پانی کے انتظام کا حوالہ دینے کے بعد فرمایا، کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے اور زمین میں فساد مچاتے ہوئے مت پھیلو۔ یہ اس عظیم نعمت کا حق بیان ہوا ہے جس کا ذکر اوپر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت کو جو ہمیں حاصل ہوتی ہے زبان حال سے ہمیں اس حق کی یاد دہانی بھی کرتی ہے جو اس سے بہرہ مند ہونے کے سبب سے ہم پر عائد ہوتا ہے۔ یہ اس حق کی تعبیر ہے، اور انسان کی فطرت اگر کفران نعمت کی سیاہی سے مسخ نہ ہو چکی ہو تو وہ اس حق سے انکار نہیں کر سکتا ہے۔ یہ اس کی فطرت ہی کی صدا ہے جو وحی الہی کے اس کے کانوں کو سنا رہی ہے۔ یہاں یہ نقطہ بھی ملحوظ رکھنے کا ہے کہ من و سلویٰ کے ذکر کے بعد صرف کلو کھاؤ کا لفظ وارد ہوا ہے، اس لیے کہ اس وقت تک بہتات اس کے ساتھ
صرف غذا کا اہتمام فرمایا تھا۔ جب اسی بہتات اور فراوانی کے ساتھ پانی کا بھی انتظام فرما دیا تو وہ کلو کے ساتھ وشربو اور پیو کا اضافہ بھی کر دیا۔ مسکنت کے معنی عجز و بے بسی، پست ہمتی اور بدحالی کے ہیں۔ ان کے اوپر ذلت اور پست ہمتی مار دی گئی کی تعبیر اس حقیقت کو ظاہر کر رہی ہے کہ جس طرح دیوار پر گیلی مٹی تھوپ دی جاتی ہے، اسی طرح ان کے مسلسل ناشکریوں اور آیات الہی کی ناقدریوں کے سبب سے ان پر ذلت و مسکنت تھوپ دی گئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اپنے دشمنوں کے لیے نہایت ہی نرم چارہ بن کر رہ گئے۔ حالات و خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کے اندر کوئی عزم و حوصلہ باقی نہ رہا۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے۔ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو مواقع اس لیے فراہم کیے کہ وہ ان سے سرخ روئی اور فائز المرامی حاصل کریں، اپنی پست ہمتی اور نالائکی کے سبب سے وہ وہاں سے خدا کی لعنت اور پھٹکار لے کر لوٹے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ إِلَىٰ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ ان کے اوپر ذلت اور مسکنت کے تھوپے جانے کی علت بیان ہوئی ہے کہ ان کے کسی ایک ہی گناہ کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ ان کی پوری تاریخ سرمستیوں اور نافرمانیوں کا ایک سلسلہ ہے۔ یہ اپنی سرکشی اور تعدی کی فطرت کے سبب سے برابر اللہ کی آیتوں کا انکار اور اس کے نبیوں کو قتل کرتے رہنے کی وجہ سے ہے۔ اس وجہ سے ان کا یہ زعم کہ یہ خدا کے چہیتے اور محبوب ہیں اور کوئی ان کو ان کے اس مقام سے کھسکا نہیں سکتا، ایک بالکل بے بنیاد گھمنڈ ہے۔ یہ تو اپنی کرتوتوں کے سبب سے خدا کی درگاہ سے راندے ہوئے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام میں سے جن جن کا یہود کے ہاتھوں قتل ہونا خود یہود کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے، ان میں سب سے پہلا نام تو حضرت زکریا علیہ السلام کا ہے، جن کو شاہ یہود یوآس کے حکم سے عین ہیکل میں مقدس اور قربان گاہ کے درمیان سنگسار کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نام ملتا ہے، جن کو یہودیہ کے فرمانروا ہردودیس کے حکم سے قتل کیا گیا اور ان کا سر بادشاہ نے ایک تھال میں رکھ کر اپنی معشوقہ کو نذر کیا۔ پھر سیدنا مسیح علیہ السلام کا نام آتا ہے، جن کو یہود نے اپنے ذوم کے مطابق سولی پر لٹکوایا، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علیہ السلام کو ان کے شر سے بچا لیا۔ یہاں انبیاء علیہم السلام کے قتل کے ذکر کے ساتھ بغیر الحق، ناحق کی قید بھی لگی ہوئی ہے۔ اس سے مقصود ان کے اس جرائم کی سنگینی کو واضح کرنا ہے، اس لیے کہ قتل نفس بجائے خود انسانی معاشرے کا سب سے بڑا جرم ہے۔ یہ جرم مزید سنگین ہو جاتا ہے اگر اس کا ارتکاب انبیاء و مصلحین کے خلاف کیا جائے۔ پھر اس کی سنگینی میں مزید اضافہ اس بات سے ہو جاتا ہے کہ اس جرم کا ارتکاب بغیر کسی وجہ جواز کے کیا جائے۔ یہاں قرآن نے یہود کے اس جرم میں تمام سنگینیاں جمع کر دی ہیں۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ ہادہ یہودو، ہودن کے معنی رجوع کرنے اور توبہ کرنے کے ہیں۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ان الفاظ میں نقل ہوئی ہے، وَاکْتُبْ لَنَا فِی هَٰذِهِ الدُّنْیَا حَسَنَةً وَفِی الْآخِرَةِ اِنَّا ہُدْنَا إِلَیْکَ، آراف 156۔ اور ہمارے لیے اس دنیا میں اور آخرت میں بھلائی لکھ دے، ہم نے تیری طرف رجوع کیا۔ پھر یہ یہودی ہونے کے معنی میں استعمال ہوئے اور یہ استعمال عربی زبان کے عام قاعدے کے مطابق ہے، جس طرح تنصرہ نصرانی ہونے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس لفظ کی حقیقت یہی ہے، لیکن بعض مخالفین اسلام نے یہ اعتراض اٹھایا ہے کہ قرآن نے یہ لفظ غلط استعمال کیا ہے۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہود کا لفظ ہود کے مادہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ یہوذا کی طرف نسبت ہے، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے چوتھے بیٹے تھے۔ اس اعتراض کے سبب سے اس لفظ کی تحقیق ضروری ہے۔ مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مفردات القرآن میں اس لفظ کو جو بیان کیا ہے، ہم اس کے ضروری حصے کا ایک اقتباس یہاں درج کرتے ہیں۔ مولانا اس لفظ کے اشتقاق پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ہم یہاں اس لفظ کے اشتقاق پر گفتگو کریں گے تاکہ یہ واضح ہو سکے کہ جن لوگوں نے قرآن مجید کے خلاف یہ اعتراض اٹھایا ہے، انہوں نے نہ تو قرآن مجید ہی کو سمجھا ہے اور نہ خود اپنے صحیفوں ہی کو سمجھا ہے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ جو استعمال ہوا ہے تو اپنی طرف سے ایجاد کر کے نہیں، بلکہ عربی زبان کے ایک عام استعمال کردہ لفظ کو استعمال کیا گیا ہے۔ اہل عرب
ہادہ یہودو کا فعل یہودی ہونے کے معنی میں استعمال کرتے آئے ہیں، اور قرآن مجید میں ہدنہ کا لفظ جو استعمال ہوا ہے تو یہ لفظ یہود کا اشتقاق بیان کرنے کے لیے نہیں کیا گیا، بلکہ یہ لفظ اپنے اصل معنی یعنی توبہ کرنے اور رجوع کرنے کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ خاص اس لفظ کے استعمال میں بلاغت کا ایک نقطہ ہے، وہ یہ کہ یہ یہود کو ایک ایسی حقیقت کی طرف متوجہ کر رہا ہے جس کو وہ بالکل فراموش کر بیٹھے تھے۔ اس کی وضاحت آگے آئے گی۔ اس اعتراض سے انہوں نے خود اپنے صحیفوں سے جس بے خبری کا ثبوت دیا ہے اس کی حقیقت اس تفصیل سے واضح ہوگی جو ہم آگے پیش کر رہے ہیں۔ یہوذا حضرت یعقوب علیہ السلام کے ان 12 بیٹوں میں سے چوتھے بیٹے تھے جن سے بنی اسرائیل کے 12 خاندانوں کا ظہور ہوا۔ یشوع کے زمانہ میں مفتوحہ علاقہ انہی لوگوں کے درمیان تقسیم ہوا، اور اس تقسیم میں ارشلم سے لے کر اس کے جنوب کا تمام علاقہ بھی بنی یہوذا کے حصے میں آیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اسی خاندان سے تھے۔ ان کے زمانے میں تمام سلطنت بنی اسرائیل ان کے قبضے میں آئی، جس سے اس خاندان کی عظمت و شوکت کو 4 چاند لگ گئے۔ ان کے بعد ان کے وارث ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام ہوئے، جنہوں نے اپنے دارالسلطنت میں ہیکل کی تعمیر کی۔ اس سے بنی یہوذا کی عظمت میں مزید اضافہ ہوا۔ سلیمان علیہ السلام کے بعد ان کے اندر اختلافات پیدا ہوئے اور یہ پوری قوم 2 حصوں میں بٹ گئی۔ ایک حصہ یہوذا کے نام سے موسوم ہوا اور دوسرا بنی اسرائیل کے۔ بقیہ خاندانوں کے نام اس کے بعد بالکل غیر معروف ہو کر رہ گئے۔ بعد کی تاریخ میں یہوذا اور اسرائیل 2 ہی نام آتے ہیں۔ پھر جب یہ لوگ کلدانیوں کی اسیری میں مبتلا ہوئے تو تمام بنی اسرائیل کے لیے یہود کا لفظ ایک مشترک نام کی حیثیت سے استعمال ہونے لگا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ یہوذا اور یہود میں کوئی فرق نہیں سمجھتے تھے۔ لفظ یہوذا کے اشتقاق میں یہود کو بڑا اشتباہ پیش آیا ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ لفظ یہوہ اور ذا سے مرکب ہے۔ یہوہ کے معنی اللہ کے اور ذا کے معنی ھذا کے ہیں۔ چونکہ اس طرح یہوہ کے ساتھ ترتیب پانے ہوئے نام ان کے ہاں موجود ہیں، اس وجہ سے ان کو یہ غلط فہمی پیش آئی اور یہوذا کی وجہ تسمیہ کے بارے میں کتاب پیدائش میں جو عبارت موجود ہے اس کو یہ لوگ نہ سمجھ سکے۔ سفر تکوین کی عبارت یہ ہے، اور وہ لیا زوجہ یعقوب علیہ السلام پھر حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا، تب اس نے کہا کہ میں اب خداوند کی ستائش کروں گی، اس لیے کہ اس نے اس کا نام یہوذا رکھا۔ پیدائش باب 18:35۔ اس سے یہود نے یہ سمجھا کہ یہ لفظ اس واقعہ اور یہود کے لفظ کی طرف اشارہ کر رہا ہے، حالانکہ یہ لفظ اللہ تعالیٰ کی حمد کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ الفاظ اس تعویل کے متحمل ہیں اور مندرجہ ذیل امور اس کی تائید میں ہیں۔ ایک یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کے ناموں کے معنی کی طرف جس طرح ان کی ولادت کے ذکر کے سلسلے میں اشارہ ہوا ہے، اسی طرح اس موقع پر بھی اشارہ ہوا ہے جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کے لیے برکت کی دعا فرمائی ہے۔ مثلاً ولادت کے بیان کے سلسلے میں کتاب پیدائش باب 30:19-20 میں ہے، اور لیا پھر حاملہ ہوئی اور یعقوب سے اس کے چھٹا بیٹا ہوا۔ تب لیا نے کہا کہ خداوند نے مجھے اچھا مہر بخشا، اب میرا شوہر میرے ساتھ رہے گا کیونکہ میرے اس سے 6 بیٹے ہو چکے ہیں۔ سوا اس نے اس کا نام زبولون رکھا۔ پھر اسی کتاب میں دعائے برکت کے سلسلے میں یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں، زبولون سمندر کے کنارے بسے گا۔ غور کر کے دیکھو، ان دونوں مواقع پر سکونت کے معنی کی طرف اشارہ موجود ہے۔ اسی طرح یہوذا کے متعلق اس کتاب میں جو دعا مذکور ہے اس کے الفاظ یہ ہیں، اے یہوہ، تیرے بھائی تیری مداح کریں گے، تیرا ہاتھ تیرے دشمنوں کی گردن پر ہوگا، تیرے باپ کی اولاد تیرے آگے سرنگوں ہوگی۔ اس سے واضح ہوا کہ یہودا کے تسمیہ میں در حقیقت حمد و اطاعت کا مفہوم ملحوظ ہے، اور لفظ یہوذا یہوہ اور ذا سے مرکب نہیں ہے بلکہ یہ ایک ہی لفظ ہے اور اس کا مادہ ہود سے ہے۔ دوسرا یہ کہ کلدانیوں کی اسیری کے بعد سے ان کے لیے مشترک طور پر جو نام استعمال ہوا ہے وہ یہود اور یہودی ہے۔ اس کے ثبوت عزرا، نحمیہ،
استیر، اشعیا، ارمیا، دانیال اور انجیل سب میں موجود ہے، یہاں تک کہ یہی نام زبان زد عوام و خواص ہو گیا۔ اگر اصل نام یہوذا ہوتا جیسا کہ ان لوگوں کا دعویٰ ہے تو پھر اس کی طرف نسبت یہوذی زال کے ساتھ ہونی چاہیے تھی، نہ کہ دال کے ساتھ۔ تیسرا یہ کہ لفظ یہوہ کے ساتھ کسی ایسے ہی لفظ کو ملایا جا سکتا ہے جس کا ملایا جانا اس کے ساتھ موضوع ہو۔ لفظ ذا کوئی ایسا موضوع لفظ نہیں ہے جو کسی مخلوق کا نام رکھنے کے لیے اس کے ساتھ ملایا جائے، کیونکہ اس سے ملانے سے جو معنی بنتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اللہ ہے۔ ظاہر ہے کہ کسی مخلوق کے لیے اس لفظ کا استعمال ایک نہایت ہی مکروہ سی بات ہے۔ اس تفصیل سے یہ حقیقت واضح ہوئی کہ قرآن مجید نے یہاں اپنے عام قاعدے کے مطابق یہود کو ان کے ایک غلطی پر متنبہ کیا اور یہ واضح کیا کہ یہ لفظ یہودا جس کی طرف وہ اپنے کو منسوب کرتے ہیں اس کی اصل مادہ ہود سے ہے، اور اس میں ایک لطیف اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ان کے نام کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ نصارہ، لفظ نصارہ کی تحقیق استاذ امام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مفردات القرآن میں مندرجہ ذیل بیان فرمائی ہے۔ نصارہ نصران کی جمع ہے، جس طرح ندامہ ندمان کی جمع ہے۔ شروع میں نصارہ کا یہی نام تھا اور ان کے متقدمین اس نام کو پسند کرتے تھے، لیکن متأخرین نے اپنے متقدمین کے برخلاف اس کو اپنی تحقیر سمجھا۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ نصارہ بعد کے دور میں دو فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک فرقہ خلیفہ برحق شمعون کی پیروی کی، اس نے اپنے آپ کو نصارہ سے موسوم کیا۔ اس گروہ کے لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ یہی گروہ وہ ہے جس کی قرآن نے مختلف مقامات میں تعریف فرمائی ہے، مثلاً وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، مائدہ 82۔ ترجمہ، اور تم اہل ایمان کی دوستی میں ان لوگوں کو زیادہ قریب پاؤ گے جنہوں نے اپنے آپ کو نصارہ کہا۔ اس آیت میں اس بات کی تصریح ہے کہ قرآن کا ممدوح گروہ وہی ہے جس نے اپنے آپ کو نصارہ سے موسوم کیا۔ ان کے دوسرے فرقے نے مبتدع بولس پال کی پیروی کی۔ موجودہ عیسائی اسی فرقے سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ ان لوگوں کے نزدیک نصارہ کا لفظ ایک تحقیر کا لفظ ہے۔ ان کے خیال میں یہ ایک گاؤں کی طرف نسبت ہے جو ایک نہایت حقیر سا گاؤں تھا۔ چنانچہ یوحنا باب 1:45 میں ہے، فلپس نے نتانائیل سے مل کر ان سے کہا کہ جس کا ذکر موسیٰ نے تورات میں اور نبیوں نے کیا ہے وہ ہم کو مل گیا ہے، وہ یوسف کا بیٹا یسوع ناصری ہے۔ نتانائیل نے اس سے کہا، کیا ناصرہ سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ یہ بات اس گروہ کے تکبر کی ایک دلیل ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مولد ناصرہ ہی ہے تو اس کی طرف منسوب ہونے میں حقارت کا کون سا پہلو ہے؟ جبکہ ان لوگوں کا دعویٰ بھی ہے کہ ناصرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے اور یہ کہ وہ ناصرہ کے لقب سے پکارے جائیں۔ چنانچہ متی باب 2:24 میں ہے، اور ناصرہ نام ایک شہر میں جا بسا تاکہ جو نبیوں کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ وہ ناصری کہلائے گا۔ بعض مخالفین قرآن نے اس لفظ کو بھی قرآن پر اعتراض کا بہانہ بنایا ہے۔ ان کا اعتراض یہ ہے کہ چونکہ قرآن کو اس وجہ تسمیہ کا پتہ نہیں تھا، اس وجہ سے اس نے نصارہ کو نصرت سے ماخوذ سمجھا ہے اور سورہ صف کی اس آیت میں اسی پہلو سے ان کا ذکر کیا ہے۔ قال عیسیٰ ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ ترجمہ، اور جب عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا کہ خدا کی راہ میں میرا مددگار کون بنتا ہے، حواریوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ ہمارے نزدیک ان معترضین کا یہ اعتراض آیت کے مفہوم سے بالکل ناواقفیت پر مبنی ہے۔ یہاں قرآن مجید نے نصارہ کی وجہ تسمیہ نہیں بیان کی ہے بلکہ ایک امر واقعی بیان کیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ جو بات اس آیت سے نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ
اس میں ایک لطیف تلمیح اس بات کی طرف ہے کہ جو لوگ نصارہ کے نام سے موسوم ہیں انہیں حق کا مددگار ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا اشارہ خود ان کے نام کے اندر موجود ہے۔ اس قسم کی لطیف تلمیحات انبیاء علیہم السلام کے کلام میں بکثرت موجود ہیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شمعون سے، جن کا لقب صفا تھا، فرمایا، میں بھی تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پطرس ہے اور میں اس پتھر پر اپنا کلیسا بناؤں گا۔ باب 16۔ صابئین کے متعلق اہل تاویل کے متعدد قول منقول ہیں۔ مجاہد اور حسن کے نزدیک یہ لوگ کسی خاص دین کے پیرو نہیں تھے، بلکہ یہودیت اور مجوسیت کے بین بین تھے۔ ان لوگوں کے نزدیک ان کا ذبیح حرام ہے۔ ابن زید کا قول یہ ہے کہ یہ ایک مخصوص دین کے پیرو تھے اور جزیرہ موصل میں آباد تھے۔ ان کا عقیدہ توحید تھا، لیکن نہ تو یہ کسی نبی اور کسی کتاب کے پیرو تھے اور نہ ان کے ہاں شرعی اعمال کا کوئی مخصوص مقام تھا۔ قتادہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ملائکہ کی پرستش کرتے، قبلہ کی طرف نماز پڑھتے اور زبور کی تلاوت کرتے تھے۔ ابو العالیہ اور سفیان کے نزدیک یہ لوگ اہل کتاب میں سے ایک فرقہ تھے۔ مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اقوال بظاہر متضاد نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان میں تضاد نہیں ہے۔ اس میں شبہ نہیں ہے کہ اول یہ لوگ دین حق پر تھے، لیکن بعد میں یہ لوگ دین حق سے منحرف ہو کر ملائکہ اور ستاروں کی پرستش میں مبتلا ہو گئے۔ یہ بالکل اسی طرح کا معاملہ ہے جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر تھی، لیکن بعد میں شرک اور بت پرستی میں مبتلا ہو گئی۔ قرآن مجید کے زیر بحث آیت سے مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے اس خیال کی تائید ہوتی ہے، کیونکہ قرآن نے اس گروہ کا جس انداز سے ذکر فرمایا ہے اس سے یہ امر تو بالکل واضح ہے کہ یہ لوگ ابتداً دین حق پر تھے، بعد میں بدعتوں اور گمراہیوں میں مبتلا ہوئے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا قیاس یہ ہے کہ ان لوگوں کے اندر نماز کی عبادت معلوم ہوتا ہے بہت زیادہ تھی، چنانچہ اسی اشتراک کے سبب سے مشرکین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو صابئین کہتے تھے۔ اس وجہ تسمیہ سے متعلق مولانا رحمۃ اللہ کا خیال یہ ہے کہ چونکہ صبا کے معنی طلوع ہونے کے آتے ہیں، اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ اپنی ستارہ شناسی اور معرفت نجوم میں مہارت کے سبب سے اس نام سے موسوم ہوئے ہوں۔ چونکہ اس مذہب کے پیروؤں کا وجود اب کہیں باقی نہیں رہا ہے اور نہ ان کی کوئی مستند تاریخ ہی موجود ہے، اس وجہ سے ان کے متعلق اعتماد سے کوئی بات کہنا مشکل ہے۔ لیکن قرآن مجید کے زمانے نزول میں معلوم ہوتا ہے کہ ایک فرقہ کی حیثیت سے ان لوگوں کا وجود بالکل معروف تھا۔ کیا اہل کتاب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں؟ اس مجموعہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو تعلیمات دی ہیں، الفاظ اور جملوں کی وضاحت کرتے ہوئے ہم ان کی طرف بقدر ضرورت اشارہ کرتے آئے ہیں، اب ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ مجموعہ کی آخری آیت ان الذین آمنوا الی الآیہ پر ہم یہاں پر کچھ گفتگو کریں گے، اس لیے کہ اس زمانے کے بعض متکلمین اور منکرین نے سنت اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ جو اہل کتاب اپنے اپنے صحیفوں کی تعلیمات پر نیک نیتی کے ساتھ عمل کر رہے ہیں، قرآن مجید ان کی نجات کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں ٹھہراتا۔ ان کے خیال میں ایسے اہل کتاب کی نجات کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اپنے اپنے صحیفوں اور نبیوں کی تعلیم پر نیک نیتی کے ساتھ عمل کریں۔ ان لوگوں نے اپنے اس خیال کی تائید میں جن چیزوں سے استدلال کیا ہے ان میں بقرہ کی یہ آیت بھی شامل ہے۔ اس وجہ سے ضروری ہے کہ ہم اس آیت کا سیاق و سباق اچھی طرح واضح کریں تاکہ جو لوگ قصداً غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہوئے ہیں ان کی غلط فہمی دور ہو جائے۔ اس آیت کو اس خیال کی تائید میں پیش کرنے کی بنیاد یہ ہے کہ اس میں ان کے خیال میں مسلمان، یہود، نصارہ اور صابئین تمام قابل ذکر مذہبی گروہوں کا نام لے کر تصریح کے ساتھ یہ بات کہی گئی ہے کہ ان میں سے جو بھی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا
اور عمل صالح کرتا ہے اس کے لیے اس کے رب کے پاس اجر ہے، اس کو نہ تو کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ کوئی غم۔ ظاہر ہے کہ اگر اس آیت کا یہی مفہوم لیا جائے تو مذکورہ فرقوں کے لوگوں کے لیے نجات حاصل کرنے کے واسطے نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی ضرورت باقی رہتی ہے اور نہ اللہ اور آخرت کے سوا ان کے دوسرے اجزائے ایمان پر ایمان لانے کی ضرورت باقی رہتی ہے جن پر ایمان لانا قرآن اور حدیث میں ضروری قرار دیا گیا ہے۔ لیکن اس آیت کا یہ مفہوم صرف اس صورت میں لیا جا سکتا ہے جب سیاق و سباق اس بات پر دلیل ہو کہ یہ آیت اجزائے ایمان کی تفصیل کے لیے نازل ہوئی ہے۔ آیت کے موقع و محل پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں سوال، جیسا کہ ہم اوپر بھی اشارہ کر چکے ہیں، یہ نہیں ہے کہ نجات کے لیے کن کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے اور کن چیزوں پر ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ خدا کے ہاں کسی کو کوئی درجہ یا مرتبہ کسی مخصوص خاندان یا فرقہ یا گروہ سے نسبت رکھنے کی بنا پر حاصل ہوتا ہے یا ایمان اور عمل صالح کی بنا پر۔ اس سوال کا جواب قرآن مجید نے یہ دیا ہے کہ یہ چیز صرف ایمان اور عمل صالح کی بنا پر حاصل ہوتی ہے، یہ کسی خاص خاندان یا کسی گروہ کا اجارہ نہیں ہے۔ اور مقصود اس سے یہود کے سامنے اس حقیقت کو واضح کرنا ہے کہ انبیاء کے خاندان سے نسبت رکھنے کے سبب سے اپنے آپ کو وہ ایک نجات یافتہ گروہ جو سمجھنے لگے ہیں، تو یہ سر تا سر ان کی غلط فہمی ہے۔ خدا سے نسبت حاصل کرنے کے لیے اصلی چیز اللہ اور آخرت پر ایمان اور عمل صالح ہے۔ اس حقیقت کو اچھی طرح ذہن نشین کرنے کے لیے مندرجہ ذیل حقائق بھی پیش نظر رکھیے۔ ایک یہ کہ یہ آیت اس سورہ میں وارد ہے جس کا عمود ہی، جیسا کہ ہم شروع میں تفصیل کے ساتھ واضح کر چکے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید پر ایمان لانے کی دعوت ہے، اور یہ دعوت خاص طور پر یہود ہی کے سامنے پیش بھی اس صورت میں کی گئی ہے۔ چنانچہ تلمیحات اور اشارات سے قطع نظر خاص یہ سلسلہ کلام جس کے خاتمے پر زیر بحث آیت وارد ہے اس طرح شروع ہوتا ہے: یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایایا فارہبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وایایا فاتقون۔ بقرہ 40 تا 41۔ ترجمہ: اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور مجھی سے ڈرو، اور ایمان لاؤ اس چیز پر جو میں نے اتاری ہے، تصدیق کرتی ہوئی اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے، اور تم اس کے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو، اور میری آیتوں کو حقیر قیمت پر نہ بیچو، اور مجھی سے تقوی اختیار کرو۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کو صریح الفاظ میں مخاطب کر کے قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے، اور اس کے انکار کو صریح الفاظ میں کفر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ غور کیجئے کہ قرآن پر ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر کس طرح ممکن ہے، اور پھر اس بات پر غور کیجئے کہ جب اس آیت نے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کو کفر قرار دیا ہے، تو اسی سلسلہ کلام میں چند ہی آیتوں کے بعد اس مضمون کی آیت کس طرح آ سکتی ہے کہ اہل کتاب کے لیے قرآن پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، اس کے بغیر بھی ان کی نجات ہو سکتی ہے؟ یہ تو نہایت بھونڈے قسم کا تضاد ہوگا جو کسی عام کتاب میں بھی سخت معیوب ہے، چہ جائے کہ قرآن حکیم میں۔ دوسری یہ کہ یہی آیت تھوڑے سے تغیر الفاظ کے ساتھ سورہ مائدہ میں وارد ہوئی ہے: ان الذین آمنوا والذین ہادوا والسابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ مائدہ 69۔ ترجمہ: بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور سابئی اور نصارہ، جو بھی ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخرت پر، اور اس نے عمل صالح کیا، تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہاں ٹھیک اس کے اوپر کی آیت یہ ہے: الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ مائدہ 68۔ ترجمہ:
کہہ دو اے اہل کتاب، تمہاری کوئی بنیاد نہیں جب تک تم تورات اور انجیل کو قائم نہ کرو اور اس چیز کو قائم نہ کرو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے اتاری گئی ہے، اور ان میں سے بہتوں کے اندر وہ چیز جو تیری طرف تیرے رب کی جانب سے اتاری گئی ہے سرکشی اور کفر کو بڑھاتی ہے، تو تم اس کافر قوم کے حال پر غم نہ کرو۔ یہاں ظاہر ہے کہ ما انزل الیکم من ربکم سے مراد قرآن مجید ہے، جس کے تورات اور انجیل کے ساتھ قائم کرنے کا ان سے مطالبہ کیا گیا ہے، اور جس کو قائم کیے بغیر ان کے متعلق یہ فرمایا گیا ہے کہ سرے سے خدا کے نزدیک ان کی کوئی بنیاد ہی رہی نہیں ہے، چہ جائے کا کہ وہ اپنے آپ کو خدا کی محبوب اور چہیتی قوم سمجھیں۔ یہاں تورات و انجیل کو قائم کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ قرآن پر، پیغمبر پر، آخر الزمان پر ایمان لاؤ، کیونکہ ان پر ایمان لانے ہی سے وہ عہد پورا ہوگا جو ان صحیفوں میں پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم سے لیا گیا تھا۔ اس مضمون کی مزید وضاحت اس کی اوپر کی آیتوں سے بھی ہو رہی ہے۔ ارشاد ہوا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ مائدہ 65 تا 67۔ ترجمہ: اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان سے جھاڑ دیتے ان کے گناہ اور ان کو نعمت کے باغوں میں داخل کرتے، اور اگر وہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے اور اس چیز کو قائم کرتے جو ان کے رب کی جانب سے ان کی طرف اتاری گئی تو وہ اوپر اور نیچے ہر طرف سے خدا کا فضل پاتے۔ ان میں سے ایک جماعت میانہ رو ہے، لیکن ان میں سے زیادہ ایسے ہیں جن کے عمل نہایت برے ہیں۔ اے رسول، جو چیز تم پر تمہارے رب کی طرف سے اتاری گئی ہے اس کو اچھی چیز پہنچا دو۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو گویا خدا کا پیغام نہیں پہنچایا، اور خود اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ کافروں کو راہیاب نہیں کرتا۔ اس آیت میں بھی تورات و انجیل کے قائم کرنے سے مراد در حقیقت قرآن ما انزل الیہم من ربہم پر ایمان لانا اور اس کو قائم کرنا ہے، کیونکہ اس پر ایمان لانے ہی سے اس عہد کی تکمیل ہوتی ہے جو ان سے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تورات اور انجیل میں لیا گیا تھا۔ ساتھ ہی اس میں یہود و نصارہ کو یہ اطمینان بھی دلایا گیا ہے کہ انہیں اس بات کا اندیشہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر وہ قرآن پر ایمان لائے تو ان تمام دنیاوی فوائد و منافع سے وہ محروم ہو جائیں گے جن سے اس وقت وہ متمتع ہو رہے ہیں۔ اگر وہ اللہ سے باندھے ہوئے عہد کو پورا کرنے کے لیے اپنے موجودہ مفادات سے کش ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے اپنی رحمتوں اور برکتوں کے دوسرے بہت سے دروازے کھول دے گا۔ تیسری یہ کہ قرآن مجید میں اس بات کی تصریح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سے اہل کتاب میں سے خدا کی رحمت میں سے وہی اہل کتاب حصہ پائیں گے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے۔ چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے رحمت کی دعا کی ہے تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ رحمت ان لوگوں کے لیے خاص ہوگی جو تقوی اختیار کریں گے، زکوٰۃ دیتے رہیں گے اور ہماری آیتوں پر ایمان لائیں گے، اور ان میں سے جن کو پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نصیب ہوگی وہ ان پر بھی ایمان لائیں گے۔ سورہ اعراف میں ارشاد فرمایا ہے وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا نور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون۔
आराफ 155 تا 156 तर्जुमा। और हमारे लिए इस दुनिया और आखिरत में भलाई लिख दे, हमने तेरी तरफ रुजू किया, फरमाया मैं अपना अज़ाब जिसे चाहता हूँ नाजिल करता हूँ और अपनी रहमत को हर चीज़ पर आम करता हूँ। सो उसको लिख रखूँगा उन लोगों के लिए जो तकवा इख्तियार करेंगे और ज़कात देते रहेंगे और जो हमारी आयतों पर ईमान लाएंगे, यानी जो इस रसूल नबी उम्मी की पैरवी करते हैं जिनको लिखा हुआ पाया अपने हाथ तौरात और इंजील में, जो उनको हुक्म देता है नेकी का और रोकता है बुराई से और हलाल ठहराता है उनके लिए पाकीज़ा चीज़ें और हराम ठहराता है नापाक चीज़ें और उनसे दूर करता है वो बोझ और फंदे जो उन पर थे। बस जो इस पर ईमान लाए और जिन्होंने उसकी ताईद और मदद की और उस नूर की पैरवी की जो उसके साथ उतारा गया, वही लोग फलाह पाने वाले हैं। चौथी ये कि कुरान मजीद में इस बात की भी तसरीह है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत तमाम दुनिया के लोगों के लिए हुई है और आपने तमाम खल्क को उमूमन और अहले किताब को खुसूसन अपनी नबूवत पर ईमान लाने की नहायत गैर मुबहम अल्फाज में दावत भी दी है। चुनाचे अहले किताब को ख़ास तौर पर मुखातब करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अल्फाज में दावत दी है। कुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीअ अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द ला इलाहा इल्ला हुवा युह्यी व युमीत फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूलिहिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल्लज़ी युमिनु बिल्लाहि व कलिमातिही वत्तबिऊहु लअल्लकुम तत्तकून। आराफ 158। तर्जुमा। कह दो ए लोगो, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल होकर आया हूँ, उस अल्लाह का जिसके लिए आसमानों और ज़मीन की बादशाही है। वही जलाता है और वही मारता है। बस ईमान लाओ अल्लाह और उसके नबी उम्मी रसूल पर, जो ईमान रखता है अल्लाह और उसके कलिमात पर, और उसकी पैरवी करो ताकि तुम राहयाब हो। इस तफसील से ये बात भी मालूम हुई कि निजात के लिए जिस तरह दूसरों के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना ज़रूरी है, इसी तरह अहले किताब के लिए भी ज़रूरी है। बल्कि कुरान के अल्फाज से ये मालूम होता है कि अहले किताब के लिए दूसरों के बिलमुकाबिल ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी वजह यह है कि उन के सहीफ़ों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोइयाँ और अलामतें मौजूद थीं और उनसे उनके नबियों के वास्ते से अहद लिया जा चुका था कि जब आखिरी नबी की बेइज्जत होगी तो वो उस पर ईमान लाएंगे और सबसे आगे बढ़कर उसकी मदद करेंगे। चुनाचे इसी बुनियाद पर कुरान ने उनको मुखातिब करके ये कहा है कि तुम्हारा फ़र्ज़ मनसबी इस दावत को कबूल करने में सबकत करना है, तुम उसकी तकज़ीब में सबकत करने वाले ना बनो। यहाँ यह हकीकत भी वाज़ेह रहे कि इस मामले में कुरान मजीद ने अच्छे अहले किताब और बुरे अहले किताब में कोई फ़र्क नहीं किया है। जहाँ तक निजात का ताल्लुक़ है, दोनों ही किस्म के अहले किताब की निजात के लिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान मजीद पर ईमान लाना ज़रूरी है। अगर अहले किताब के साले लोगों की कुरान की ने जगह जगह तारीफ़ की है तो उसके मानी ये नहीं है कि उनकी ये नेकी उनकी निजात के लिए काफ़ी थी, बल्कि इसकी वजह यह है कि उन लोगों का रवैया उनकी हक पसंदी के सबब से इस्लाम और मुसलमानों के साथ अच्छा था और इस किस्म के सारे लोग आहिस्ता आहिस्ता हल्का बगोश इस्लाम हो गए। दूसरे आसमानी मज़ाहिब और आसमानी सहीफ़ों के बारे में कुरान मजीद का ये मौक़िफ़ ज़रूर है कि वो उनके आसमानी होने की तस्दीक करता है, लेकिन इस तस्दीक के भी ये मानी नहीं है कि वो उनको महफूज मानता है और अगर उनके पैरों नेक नीयती के साथ उनकी पैरवी करते रहें तो ये चीज़ उनकी निजात के लिए काफ़ी हो जाएगी। बल्कि वो उनके आसमानी होने की तस्दीक के साथ बिल्कुल गैर मुबहम अल्फाज में ये बात भी कहता है कि उन सहीफ़ों में बहुत सी तहरीफ़ें हो चुकी हैं जिनके सबब से ये बिल्कुल एतमाद के काबिल नहीं। अब खुदा के दीन का महफूज सहीफ़ा सिर्फ़ कुरान है, इसके सिवा सिरात मुस्तकीम पाने का कोई और ज़रिया नहीं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत के बाद दुनिया के लिए सिरात मुस्तकीम पाने और निजात हासिल करने का वाहिद ज़रिया अगर कोई है तो यही है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया जाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की जाए। उसके सिवा निजात हासिल करने का कोई और ज़रिया नहीं। इस कुल्लिया में अगर किसी इस्तिस्ना की गुंजाइश निकलती है तो सिर्फ़ उन लोगों के लिए निकलती है जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत सिरे से पहुंची ना हो, लेकिन इस मामले का फ़ैसला हम और आप नहीं कर सकते, बल्कि वो आलिमुल गैब ही
کر سکتا ہے، جو سب حالات اور ہر ایک کا ظاہر و باطن سے اچھی طرح واقف ہے۔ وہی جانتا ہے کہ کون لوگ مستحق ہیں جنہوں نے حق ڈھونڈنے کے لیے اپنی ذمہ داریاں ادا کی، لیکن دعوت نہ پہنچنے کے سبب سے وہ حق کو پانے سے محروم رہے۔ امید ہے کہ ایسے لوگوں کے عذر کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ان سے ان کے علم ہی کی حد تک مواخذہ فرمائے۔ مسلمانوں کے لیے ایک خاص تنبیہ۔ آیت زیر بحث میں مسلمانوں کے لیے ایک خاص تنبیہ بھی ہے جس کی طرف یہاں توجہ دلانا ضروری ہے۔ اس آیت میں ان الذین آمنوا سے مراد مسلمان بحیثیت ایک گروہ اور جماعت کے ہیں۔ ان کے متعلق فرمایا کہ خواہ مسلمان ہوں یا یہود یا نصارہ یا سابئی، کوئی ہو اللہ کے ہاں بحیثیت ایک گروہ کے سب برابر ہیں۔ ان میں سے کسی کو بھی خدا کے ہاں کوئی شرف اور عزت حاصل نہیں ہے مگر ایمان اور عمل صالح کے ذریعے سے۔ صرف ایمان اور عمل صالح ہی ہے جو خدا کے ہاں تقرب اور عزت کا وسیلہ بن سکتا ہے۔ اس فہرست میں سر فہرست مسلمان کو رکھا ہے، جس سے اس حقیقت کا اظہار مقصود ہے کہ اگر بحیثیت ایک گروہ کے خدا کے ہاں کسی عزت کی توقع کر سکتے ہیں تو مسلمان کر سکتے ہیں، جن کو خدا نے دنیا کی اصلاح کے لیے آخری ملت اور خیر الامت کی حیثیت سے مبعوث فرمایا ہے، لیکن ایمان اور عمل صالح سے الگ ہو کر ان کے لیے بھی خدا کے ہاں کوئی مقام نہیں ہے۔ پھر آخر میں سابعین کا ذکر کیا ہے جن کی حیثیت ایک غیر معروف فرقہ کی تھی۔ یہ اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ خواہ کوئی گروہ کتنا ہی گمنام اور بے حیثیت ہو، لیکن اگر اس کے پاس ایمان اور عمل صالح کی دولت موجود ہو تو اس کو اللہ کے ہاں اونچا سے اونچا مقام حاصل کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ جس طرح یہود نے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ نسبت رکھنے کے سبب سے اپنے آپ کو خدا کی ایک محبوب قوم سمجھ رکھا تھا اور اس غلط فہمی میں مبتلا ہو کر ایمان اور عمل صالح کی ذمہ داریوں سے بے نیاز ہو گئے تھے اور سمجھنے لگے تھے کہ دوزخ کی آگ صرف دوسروں ہی کے لیے ہے، ان کے لیے نہیں، اور اگر ہے بھی تو صرف عارضی طور پر۔ اسی طرح مسلمان بھی امت مرحومہ میں ہونے کا یہ مطلب سمجھنے لگے ہیں کہ ان کے لیے تو بہرحال خدا کے ہاں معافی ہے، خواہ ان کے اعمال کچھ بھی ہوں۔ یہ آیت اس قسم کے تمام توہمات کی جڑ کاٹتی ہے اور مسلمانوں کو تنبیہ کرتی ہے کہ خدا کے ہاں ایمان اور عمل صالح کی کسوٹی پر سب سے پہلے جو پرکھے جائیں گے ان میں مسلمان سر فہرست ہیں۔